بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہماری ایک گفتگو فص یونس علیہ السلام کے متعلق تھی۔ فص یونس میں جو سب سے اہم ترین بحث ابن عربی نے کیا ہے وہ نفس انسانی کے متعلق ہے۔ نفس انسانی کے جس کا ڈائریکٹ تعلق ارتباط اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونکی۔ تو اب روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، امر الہی ہے، تو اس روح کو جس نے خلق کیا ہے اس کو نابود کرنے کی ذمہ داری بھی اس حق تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کی ذات نفس ناطقہ روح انسانی سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذات بنائی ہے تو اس کی اصل روح انسانی ہے۔ تو اب روح انسانی، کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو قتل کر دے۔ قتل کریں گے تو قتل کرنا کسی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر ایک روح جو امر الہی ہے اس کو انسان کے اندر رکھا ہے، تو اب انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی مراعات، اس کی حفاظت کرے۔ کیونکہ جب اس کی حفاظت کریں گے تو وہی آپ کے لیے باعث سعادت ہوگی۔ جب تک انسان زندہ ہے تو انسان نے سعادت، ترقی اور کے جو مراحل ہیں وہ اسی روح سے طے کرنے ہیں۔ تو یہ روح ہی ہے جو تمہارے لیے آگے بڑھنے کی، کمال کی طرف بڑھنے کی، جس کے لیے انسان خلق ہوا ہے، اس کی روح انسانی سے ایک امید ہے کہ انسان کمال کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ اس امید کو ہی ختم کر دیں، نابود کر دیں، اس کو نابود کی تلاش میں پڑ جائیں، تو یہ اس کمال تک پہنچنے میں یہ چیز معنی بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کا جب جان لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی کمال اور سعادت کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جو رکاوٹ ڈالے گا، حق تعالیٰ کی جانب سے بھی حکم یہ ہے کہ اس کو قصاص کر دیں۔ تو کہتے ہیں کہ قصاص کے نتیجے میں وہ شخص جو دوسروں کے لیے کمال کی طرف بڑھنے میں رکاوٹ بنا ہے، وہ خود بھی کمال تک پہنچنے میں کیا کہتے ہیں کمال تک پہنچنے میں رک جائے گا۔ کیوں؟ جب اس کو آپ قصاص کریں گے تو اس کی امید اور اس کے آگے بڑھنے کی صلاحیت اور امید جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پھر بھی جہاں پہ اللہ نے قصاص کا حکم دیا ہے، وہاں پہ بھی ترجیح اس بات کو ہے کہ عفو کر دیں۔ عفو کرنا، معاف کرنا یہ بہتر ہے۔ کیونکہ اصل اس روح انسانی، نشہ انسانی، جسے ابن عربی نشہ انسانی کہتے ہیں، دراصل اس کی فضیلت ہے۔ اب یہاں تک ابن عربی بات کر کے اب ایک فص یونس میں اس بات کو پھر لے جاتے ہیں آگے ذکر کی طرف۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے امر سے، جہاں پہ بعض موارد نے بعض مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے ہی آرڈر اور حکم سے کہا ہے کہ جائز ہے آپ کے لیے نابود کرنا اس مرتبہ انسانی کو، یعنی کسی کی جان لینا جائز ہے، لیکن پھر بھی حق تعالی نے حت المقدور یہ کہا ہے کہ اس رعایت کریں، اس کی عفو اور معاف کر دیں تو بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ بہترین چیز جو دلیل، بہترین شاہد اس مدعا پر وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس میں خود پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ الا انبئکم بما ہوا خیرکم وافضل من ان تلقوا عدوکم فتضربوا رقابهم ویضربوا رقابکم ذکر اللہ۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی خبر دوں کہ جو تمہارے لیے دشمن کا مقابلہ، دشمن سے جنگ کرنے سے برتر و بہتر ہے، اور ان کی گردن اڑانے سے بہتر ایک اور چیز ہے؟ کیا میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس چیز پہ آپ کو مطلع کروں؟ تو پھر فرمایا کہ وہ چیز جو افضل اور بہتر ہے اس چیز سے، یعنی دشمن کا مقابلہ، دشمن سے جنگ کرنے، اس جہاد سے بھی جو چیز بہتر ہے وہ ذکر اللہ، بہترین چیز ذکر خداوند کریم ہے۔ تو یہاں سے ابن عربی وہ بحث لے جاتے ہیں کہ جہاد سے افضل ہے ذکر کی افضلیہ۔ پھر یہاں سے وہ ذکر یونسیہ پھر آگے وہ لے جائیں گے، کیونکہ یونس علیہ السلام کی شخصیت اور جو قرآن میں جو واقعہ ہے تو یہ ساری چیزیں اسی سے مرتبط کر رہے ہیں۔ تو یہ بہترین شاہد اور مدعا پہ بہترین شاہد پیغمبر کا یہ فرمان لے کے آتے ہیں کہ کیا میں تم کو مطلع کروں اس چیز پر جو دشمن کے ساتھ جنگ و جہاد کرنے سے بہتر ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ذکر اللہ، ذکر خدا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ کیسری نے جو فصوص الحکم کی شرح لکھی ہے، اور شرح کیسری میں بیان کیا ہے کہ ذکر افضل ہے جہاد اور شہادت پر۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے اور جہاد کرنے سے بہتر و برتر و افضل ذکر اللہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جہاد جو مسلمان جہاد کرتے ہیں، جہاد کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جہاد کلمت اللہ کی بلندی اور پرچم حق کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، لہذا اس میں جو شخص جہاد کرتا ہے، مارا جاتا ہے، تو اسے شہادت کا درجہ و ثواب ملتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جنگ میں دو طرف، چاہے حق کا ہے چاہے باطل ہے، دو طرف سے وہ سبب جو جنگ وہ مرتبہ انسانی، یعنی روح انسانی کو نابودی کا جو سبب ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور شر بالآخر وہ شر ہے، یعنی جو بھی چاہے حق کی طرف سے لوگ قتل ہوں چاہے دوسرے باطل کی طرف سے، بالآخر انسان مر رہے ہیں، وہ نشہ انسانی، مرتبہ انسانی وہ نابود ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جہاد میں، جنگ میں جو شہید بھی ہوتا ہے تو پھر بھی جنگ کی دو طرف میں مرتبہ انسانی کی نابودی کا سبب موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ لہذا اللہ کی راہ میں جہاد اور شہید ہونے کا جو اجر ہے خدا کے ہاں وہ بہشت ہے، جنت ہے، بہشت و جنت ہے۔ کہتے ہیں کہ بالآخر دونوں طرف سے جنگ میں، جہاد میں دو طرف جو ہوتے ہیں، چاہے حق ہے چاہے باطل ہے،
باطل کی طرف سے بھی مارے جائیں، بالآخر انسان مارے جا رہے ہیں، وہ جو روح انسانی ہے وہ نابود ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح میں آپ کو انہوں نے پیچھے مثال ہم نے ذکر کی تھی، وہ حضرت داؤد کے بیت المقدس کا کیا کہا کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ داؤد کے ہاتھوں ایک بندہ قتل ہوا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تیرے ہاتھ سے ایک بندہ قتل ہوا ہے، چاہے حق تھا چاہے نہ حق تھا، لیکن بالآخر عبد خدا ایک قتل ہوا ہے۔ تو بیت المقدس مظہر رحمت حق تعالی تھا، تو لہذا وہ اس شخص کے ہاتھوں سے تعمیر ہونا چاہیے کہ جو خالص، جس سے اس قسم کا کام سرزد نہ ہوا ہو۔ پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے اور حضرت سلیمان کے ہاتھوں وہ بیت المقدس کی تعمیر کی گئی۔ اچھا، اسی طرح کیا کہتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے، تو ان کے ہاتھ سے تاریخ میں نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ڈائریکٹ کوئی بندہ قتل کیا ہو۔ ٹھیک ہے، درحالی کے قتل جائز تھا، جنگ تھی اور پیغمبر کے ساتھ جو مار رہے تھے طرف مقابل کو، جائز تھا، پیغمبر کی معیت میں مار رہے تھے، پیغمبر کو خدا کے حکم سے مار رہے تھے، لیکن پیغمبر کے ہاتھوں سے کوئی بندہ قاتل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے پیغمبر کے بعد علی ابن ابی طالب اور اہل البیت، علی ابن ابی طالب کی جو یعنی جو ہدف مقصد تھا وہ بھی بندے مارنا نہیں تھا، باوجود اس کے کہ وہ بندے مارنا مستحق ہوتے تھے لوگ کہ ان کو مارا، استحقاق ہوتا تھا کہ بندوں کو مار سکتے ہیں، جائز ہے آپ، لیکن پھر بھی علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے وہ لوگ، مولا نے فرمایا تھا مالک اشتر سے کہ آپ کی تلوار ہر انسان کی گردن پہ چلی ہے، لیکن میری تلوار اس کی گردن پہ نہیں چل سکتی جس پہ حجت خدا تمام رہے ہیں، یعنی سارے انسان باوجود اس کے کہ مستحق ہیں کہ وہ قتل ہوں تو جائز ہے، لیکن پھر بھی میری تلوار ان پہ نہیں چلتی، کیوں؟ کیونکہ حجت خدا میں علی کی تلوار ان کے باطن تک جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ ان کی حجت خدا ان پہ تمام نہیں ہوئی، جن پہ حجت خدا تمام ہوتی ہے ان پہ تلوار چلتی ہے، علی ابن ابی طالب کی۔ اسی طرح کربلا میں آپ جائیں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بہت عاشور کے دن بہت بڑا جنگ کی، کہ حتیٰ کہ وہ کربلا کی جو 30,000 کا لشکر تھا یزیدیوں کا، وہ کہتے ہیں کہ جب مولا نے جنگ کی تو کوفہ کی، یعنی آپ دیکھیں کہ کربلا سے کوفہ 80 کلومیٹر سفر ہے، 83 کلومیٹر، لیکن وہ فوج کہتے ہیں کہ کوفہ کی جو دیواریں تھی اس تک فوج پہنچ چکی تھی مولا کے حملے سے جو ہے، لیکن مولا نے حملہ تو کیا لیکن مولا نے بندے نہیں مارے، بہت شاذ و نادر جو ہے نا وہ، کیونکہ اہل البیت جو مظہر رحمت حق تعالی ہوں، کبھی بندے مارنا ہدف نہیں ہے، بندے مارنا ان کا ہدف ہی نہیں ہوتا جو ہے نا وہ، کہ بندے مارے، باوجود اس کے کہ وہ مستحق ہوتے تھے کہ ان کو استحقاق ہوتا تھا کہ آپ انہیں مار سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں مارتے تھے ان کو۔ تو یہ تھا کہ کیا کہتے ہیں، جو مرتبہ انسانی ہے، نشہ انسانی، تو اس نشہ انسانی کی مراعات جو ہے، نشہ انسانی کی جو مراعات، حفاظت، وہ انسانوں کے اوپر لازم ہے، لہذا کیا کہتے ہیں کہ فرمایا کہ جنگ میں دو طرف میں اس نشہ انسانی کی نابودی کا احتمال ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اس طرف سے بھی بندے مریں گے اور اس طرف سے بھی بندے مریں گے، دونوں طرف سے بندے مر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو جہاد جو جہاد کا، اللہ کی راہ میں جہاد کا ثواب، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا جو درجہ ہے یا جزا ہے وہ بہشت ہے، لیکن
جو ذکر کا جو ثواب ہے ذکر اللہ کا، وہ حق تعالی سے ہم نشینی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی میں ارشاد ہے، انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے، جو میرا ذاکر ہے، میں اس کا جلیس ہم نشین ہوں. تو کہتے ہیں کہ یہ ہم نشینی، یہ شہود حق تعالی، شہود اللہ کی ہم نشینی یعنی وہ شہود ہے. تو حق تعالی ذاکر کا مشہود حق تعالی ہوتا ہے، یعنی ذاکر فقط حق تعالی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو ذکر الہی کرتا ہے اس کا مشہود حق تعالی ہے. تو کہتے ہیں کہ شہود، کہتے ہیں کہ شہود حق تعالی، ذاکر شہود حق تعالی کرتا ہے، تو شہود حق تعالی حصول بہشت سے افضل ہے. بات پتنی یعنی واضح ہو گئی کہ کیسے ذکر جہاد سے ایک دفعہ دوبارہ یہ اہم کوئی نقطہ آپ بتا رہے تھے، میں لکھ رہا ہوں. جی یہ کیسری اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ کیسے ذکر جہاد سے افضل ہے. کہتے ہیں کہ جہاد کا جو ثواب ہے وہ بہشت ہے، حصول بہشت ہوتا ہے اس میں. اور دو طرف جنگ میں، جہاد میں دو طرف کا احتمال ہوتا ہے کہ ادھر سے بھی نشہ انسانی نابود ہو، اس طرف سے بھی، دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. لیکن جو ذاکر ہوتا ہے، ذکر حق تعالی کرتا ہے، تو ذکر کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالی کی ہم نشینی ہے. شہود حق تعالی، ذاکر کا مشہود حق تعالی ہوتا ہے. شہود حق ذاکر کا مقصد، جو ذکر کرتا ہے وہ شہود حق تعالی کر رہا ہوتا ہے. تو شہود حق حصول بہشت سے افضل ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں، اسی وجہ سے رویت حق تعالی قیامت میں بہشت کے حاصل ہونے کے بعد ہی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے کہ آپ کو جب بہشت ملے گی، کیا قیامت میں اللہ تعالیٰ جب جنت میں بھیجے گا، قیامت میں جب حق تعالی جنت میں بھیجے گا، تو جنت میں جانے کے بعد ہی رویت حق تعالی ہوگی. تو یہ جو رویت حق تعالی ہے، شہود حق تعالی ہے، یہ حصول بہشت کے بعد ہے. تو اب حصول یعنی شہود حق افضل ہے حصول بہشت سے، لہذا ذکر افضل ہے جہاد سے. تو کہتے ہیں کہ کاشانی اور جندی اس ذکر کی جو جہاد سے برتری ہے، اس کے راز میں وہ لکھتے ہیں کہ جہاد، جب انسان ایک مسلمان جہاد کرتا ہے تو جہاد میں یا انسان کامیاب ہو جاتا ہے یا اسے شکست ہو جاتی ہے. کامیاب جب ہوتا ہے تو مسلمانوں کی جو طاقت ہے اس کو استقرار حاصل ہوتا ہے. اگر شکست کھاتا ہے تو شکست میں نقصان ہوتا ہے حق تعالی کے بندوں کا، اور نقصان ہوتا ہے ان کا جو ذکر حق تعالی کرتے ہیں. آخر بندے ہی ذکر کرتے ہیں نا. تو ذاکر اس میں کیا کہتے ہیں، جہاد میں ذاکر جو حق تعالی کا ذکر کرتے ہیں، جو حق تعالی کے ذاکر ہوتے ہیں، ان کی جانوں کا نقصان ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پس جہاد میں اولیاء الہی کے قتل کا احتمال ہوتا ہے اور حق تعالی کے ذاکرین کے قتل کا احتمال ہوتا ہے. در حالی کے ذکر حق تعالی میں اور نہ اولیاء کے قتل کا احتمال ہوتا ہے، نہ ہی کسی اور فتنے کا احتمال ہوتا ہے. تو لہذا کہتے ہیں کہ ذکر حق تعالی ذکر جہاد سے افضل ہے. اب کہتے ہیں کہ جو کچھ ابن عربی نے کی عبارات ہیں، خاص کر فتوحات میں، تو اس کو ہم اس طریقے سے
بیان کر سکتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اولا پہلی بات یہ ہے کہ جہاد اور ذکر کے مرتبے ہیں، ٹھیک ہے، جہاد کے بھی مراتب ہیں، ذکر کے بھی مراتب ہیں۔ مثال کے طور پہ جہاد زبان کا جہاد ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، ہاتھوں کا جہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، اپنی جانوں کا جہاد ہوتا ہے، یہ جہاد کے مرتبے ہیں جو ہے نا وہ۔ کلمہ حق کہنا ہے سلطان جائر ظالم حاکم کے سامنے بہترین جہاد ہے۔ تو جہاد کے جس طرح مرتبے ہیں تو ذکر کے بھی مرتبے ہیں، ذکر کے بھی درجات اور مرتبے ہیں کہ بعض جو ذکر ہے، ذکر کے مرتبے ہیں فقط اور فقط زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں، لیکن بعض اس کے مراتب جو ہیں ذکر مطلوب ہیں۔ ذکر مطلوب کیا ہے، یہ آگے ہم اس کی شرح دیں گے کہ بعض مرتبے ذکر کے ذکر مطلوب ہیں، جس کی شرح ہم بعد میں بیان کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ذکر مطلوب میں بھی ایک بڑی یعنی زبردست قسم کی جو ہے نا وہ وضاحت کرتے ہیں کہ ذکر مطلوب کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح جو انسان دعا ہے نا، دعا انسان کہتے ہیں کہ دعا کیا ہے، جب ہم دعا کی حقیقت پہ جب جاتے ہیں تو دعا جب انسان، چونکہ لوگ تو متوجہ نہیں ہوتے کہ دعا کا کیا مطلب ہے، دعا کی حقیقت کیا ہے۔ ویسے تو کیا کہتے ہیں، حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ الدعاء سلاح المومن، مومن کا اسلحہ دعا ہے۔ یہ چیز پڑھی تو جاتی ہے لیکن اسے سمجھا نہیں جاتا کہ وہ اسلحہ کیا مراد ہے اسے۔ اب دیکھیں دعا کی جب حقیقت کی طرف انسان جاتا ہے تو دعا ایک پکار، وہ دعا کا مطلب ہوتا ہے پکار۔ کائنات میں اللہ تعالی جو ما سوی اللہ ہے، ما سوی اللہ، سب کائنات کی وجود کے اندر پکار ہے، محتاجی ہے، پکار ہے وہ حق تعالی کی طرف محتاجی کی پکار ہے۔ کائنات میں جو جتنی جس کی استعداد تھی اس کے مطابق ہر چیز خلق ہوئی ہے۔ تو یہ ایک پکار ہے، ایک پکار کے زبان استعداد سے، جسے کہا جاتا ہے کہ دعا بے زبان استعداد، کہ جتنا انسان کی زبان استعداد ہے کہ جو استعداد صلاحیت تھی وہ انسان کو عطا ہوئی، اسی کے مطابق انسان کے اندر پکار ہے، اس کی وجود اور اس کی ذات کے اندر۔ اسی طریقے سے کائنات کی ہر شے پکار رہی ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن ہر شے اپنی اپنی صلاحیت استعداد کے مطابق کیا ہے، وہ دعا کر رہی ہے، زبان استعداد سے وہ پکار رہی ہے اور دعا کر رہی ہے۔ لیکن انسان ہی وہ ذات ہے کہ جس کی زبان استعداد میں تو پکار ہے، کیونکہ کائنات میں سب چیزوں میں زبان استعداد میں پکار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آرڈر جاری کیا کہ آپ اپنی زبان میں قال، جسے کہا جاتا ہے زبان قال سے بھی دعا کریں۔ تو اگر یہ زبان قال سے جو دعا کریں گے تو یہ آپ کی وہی پکار ہے جو آپ کے وجود کے اندر ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ کائنات کی جو ذات تو حقیقت ہے اس کے مطابق ہے، کوئی اس سے ماورا چیز نہیں ہے۔ لیکن یہی دعا جب ہم انسان کیا کہتے ہیں، انسان جب دعا کرتا ہے تو یہ دعا کا اللہ تعالیٰ نے جو انسان زبان اس حال سے بھی دعا کر رہا ہوتا ہے، زبان قال سے بھی اسے کہا گیا ہے کہ آپ دعا کریں، پکاریں اللہ تعالیٰ کو، کہ تاکہ تصدیق ہو جائے کہ جو آپ کی زبان استعداد تھی اسی کے مطابق آپ کی پورا وجود اقرار کر رہا ہے کہ آپ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی، محتاجیت کا اقرار کر کے اس سے دعا کریں۔ تو وہ جو دعا ہوگی وہ نظام تکوین میں وہ اثر ڈالے گی، جب اثر ڈالے گی تو قضاء و قدر بھی اس سے تبدیل اور متغیر ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ معنوی چیزیں ہیں کہ جن کی کیا کہتے ہیں دوسری چیزوں سے جو ہے نا وہ درجہ زیادہ ہے۔ جس طرح بھی ابن عربی ذکر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ذکر جہاد سے افضل ہے۔ اب
فرماتے ہیں کہ جہاد جب انسان کرتا ہے، اس کے بعد کا جہاد انسان اپنی وطن کا دفاع کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی ناموس کا دفاع کرتا ہے، اپنی جان کا دفاع کرتا ہے. تو یہ دفاع کہتے ہیں کہ اس قسم کا جہاد یہ در حقیقت آپ بہشت کے حصول کے لیے ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کبھی انسان جہاد کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جہاد ذکر کے ساتھ مقرون ہوتا ہے، یعنی ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی جہاد بھی ہے اور وہ ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے. جہاد اور ذاکر یعنی مجاہد اور ذاکر کبھی کبھار مل جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب ذکر جہاد کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ جب ذکر ایک مجاہد جہاد کر رہا ہے اور ذکر بھی ساتھ ہے تو پھر تنہا ذکر اس جہاد سے افضل نہیں ہے. پھر وہ تنہا ذکر اس جہاد سے افضل نہیں ہے کہ جو جہاد ذکر کی معیت و ہمراہی میں ہے. تو کہتے ہیں کہ ذکر جہاد پہ برتری رکھتا ہے، لیکن تب برتری رکھتا ہے کہ جب خالی جہاد ہو، خالی ذکر ہو، تو پھر وہ ذکر مطلوب افضل ہے جہاد سے. لیکن جب ایک مجاہد ذاکر بھی ہے، جس طرح اولیاء الہی کا جہاد ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا پورا وجود ہی ذاکر ہوتا ہے. تو اب وہاں جہاد بھی ہے، ذکر بھی ہے، تو اب ذکر ان کے مقابلے میں اگر آ جائے تو وہ ذکر برتر و افضل نہیں ہوگا اس جہاد سے کہ جس جہاد میں ذکر بھی موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ ابن عربی نے اسی وجہ سے فتوحات میں یہ بات کہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ذاکر افضل ہے شہید سے، یہ اس شہید کی بات ہوتی ہے کہ جو ذاکر نہ ہو، ذاکر حق تعالی نہ ہو. جو شہید ذاکر حق تعالی ہے اس سے ذکر افضل نہیں ہے، اس شہید سے ذکر افضل نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ابن عربی اب اس کو کے بعد پھر تھوڑا سا ذکر کی حقیقت اور مرتبے کے بارے میں بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ نشہ انسانی، مرتبہ انسانی، وہ روح انسانی، نفس نات کا اس کی قدر اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن وہ ذکر مطلوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ذکر مطلوب، جب آپ ذکر مطلوب کو پہچان لیں گے تو ذکر مطلوب جو ہوتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں، زبان ہم نشین ہوتی ہے اس ذاکر کے. اس کی پھر وضاحت کرتے ہیں، خود ابن عربی وضاحت کرتے ہیں اور ان کی جو دوسرے لوگوں نے شرح لکھی ہے انہوں نے بھی وضاحت کیا کہ یہ ذکر مطلوب کی جو بات کر رہے ہیں کہ حق تعالی کا وہ روح انسانی کی قدر و اہمیت وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو ذکر مطلوب رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں ذکر کی مطلوب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ذکر کا کیا معنی؟ ذکر کہتے ہیں یاد حق تعالی ہے. ذکر یاد حق تعالی ہے، لیکن ذکر مطلوب کیا کہتے ہیں؟ وہ ذکر مطلوب یاد حق تعالی زبان سے جو یاد حق تعالی کرتا ہے وہ ذکر مطلوب نہیں ہے. یعنی زبان سے یاد حق تعالی
جب انسان کرتا ہے تو ایسا ذکر مطلوب نہیں ہے۔ کب ذکر مطلوب ہے؟ کہتے ہیں کہ جب عبد خدا انسان اس وقت ذکر مطلوب رکھتا ہے کہ جب خدا کو زبان سے پکارے، ٹھیک ہے، خدا کو زبان سے پکارے اور اس کا دل و قلب اس جو دل ہے، اس کا قلب ہے مقام تفصیل میں، وہ اسماء حسنى حق تعالی کے علاوہ اپنے اندر کسی کو قبول نہ کرے، یعنی اس کے دل میں اسماء حسنى الہیہ، اس کے دل میں اسماء حسنى الہیہ کو قبول کر چکا ہو، پھر وہ زبان سے اگر حق تعالی کو پکارے گا تو ایسا ذکر مطلوب ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ قلب اور روح وہ حق اپنے اندر یاد حق تعالی کے علاوہ کسی شے کو جگہ نہ دے، دل اور قلب میں یاد حق تعالی اور اسماء حسنى الہیہ حق تعالی کے علاوہ کسی کو جگہ نہ دے، پھر زبان سے یاد حق تعالی کرے تو ایسا ذکر مطلوب، ایسا ذکر مطلوب ہوتا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ نہ فقط یہاں تک بات ہے قلب و روح تک، بلکہ جو نفسانی خواہشات ہیں، نفس کی دوسری قوہ ہے قلب کے علاوہ، وہاں بھی خاطرات الہی کے علاوہ کوئی اور چیزیں خطور نہ کریں، یعنی قوائے نفسانی میں بھی وہ نفسانی خواہشات نہ ہوں بلکہ خاطرات الہیہ وہاں پہ موجود ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا ذکر جب اس میں استمرار آتا ہے تو انسان اپنی تمام حقیقت سے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب متوجہ ہوتا ہے تو جتنے بھی خاطرات ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ خاطرات جس نے اس کے روح اور قلب کو مشغول کیا ہوا تھا وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی روح اور قلب پوری حقیقت سے متوجہ پروردگار ہو جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب اس ذکر آپ جاری رکھیں گے تو اس ذکر کے جریان میں، اس کو مسلسل جاری رکھنے میں یاد حق تعالی آپ کی زبان سے دل میں منتقل ہو جائے گی۔ دل میں جب منتقل ہوگی، چونکہ دل نفس پہ تسلط رکھتا ہے تو خاطرات اور احادیث نفس بھی ظاہر ہو جائیں گے، اور دل فقط جگہ بن جائے گا حق تعالی کی۔ جب جگہ بن جائے گا حق تعالی کی تو اب ظہور حق تعالی کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے گا۔ جب تیار ہوگا تو اب تدریجاً اوپر جتنے بھی پردے ہیں ان پردوں سے نور حق تعالی، غیبی پردوں سے نور حق تعالی اس دل میں طلوع کریں گے، نور حق تعالی اس دل میں آ جائیں گے غیبی پردوں سے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب ایسا ہوگا کہ انواع نور حق تعالی اس کے قلب، انسان کے قلب کے اوپر پڑنا شروع ہوں گے تو انسان کا وجود اشرقت الارض بنور ربها، کہ زمین روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے، اس کا مصداق ہو جائے گا انسان۔ تو کہتے ہیں کہ وجود انسان اس کا مصداق ہو کر نورانی ہو جائے گا۔ تو اب جب نورانی ہو جائے گا تو اب وہ حق تعالی کی ذات میں فانی ہوگا، فانی ہو کر وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھے گا۔ تو کہتے ہیں جب اس کی ذات فانی ہوتی ہے تو فانی ذات
جب ذات فانی نہیں ہوتی تو غیر کو بھی دیکھتا ہے، لیکن جب ذات اس کی فانی ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا، اور جب اپنے آپ کو نہیں دیکھتا تو وہ حق تعالی کو دیکھتا ہے، حق تعالی کو دیکھتا ہے کہ پھر کیا کہتے ہیں، حق تعالی کو دیکھتا ہے کہ جس طرح اس کا نفس جلال و جمال الہی کا کے لیے کیا کہتے ہیں شائستہ تھا، ویسے ہی پھر اس کی یاد اور ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ذکر کی حقیقت جو ہے یہ عرفانی پیراہے میں ابن عربی اور اس کے ابن عربی کے علاوہ ان لوگوں نے بیان کیا ہے۔ تو پھر اس ذکر کو ذکر مطلوب کی بات کیا ہے، تو کہتے ہیں جس ذکر کی ہم بات کرتے ہیں کہ ذکر افضل ہے جہاد سے، وہ یہ ذکر مطلوب ہے کہ جو فقط زبان سے نہیں ہوتا بلکہ زبان سے قلب کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور قلب انسان میں اسماء حسنہ الہیہ کو انسان کا دل اسماء حسنہ الہیہ کے علاوہ کسی کو قبول جب نہ کرے تو اس وقت اس دل سے جو اس کی زبان ہے وہ یاد حق تعالی جب کرے گی تو وہ ذکر مطلوب کہلائے گا۔ تو یہ جو ذکر مطلوب ہے، یہی ذکر مطلوب جہاد سے افضل ہے۔ اب اسی ذکر مطلوب اگر کوئی ولی جہاد کے ساتھ ذکر مطلوب کرے گا تو پھر ذکر مطلوب جہاد سے افضل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجاہد بھی ہے آنے واحد میں، اور مجاہد کے ساتھ وہ ذاکر بھی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ حق تعالی نے فرمایا آنا جلیس و من ذکرنی، جو ذاکر ہے میرا یعنی ذکر مطلوب کرتا ہے وہ میرا ہم نشین ہے، ہم نشین یہ مجھے شہود کرتا ہے۔ تو جو حق تعالی کا شہود ہے حصول بہشت سے افضل ہے، تو جو حصول بہشت سے افضل ہے تو لہذا وہ ذکر مطلوب بھی جہاد سے افضل ہے۔ تو یہ یہاں تک جو ہے ابن عربی نے ذکر کی بحث کی ہے کہ ذکر کی حقیقت، ذکر کا درجہ، کون سا ذکر جہاد سے افضل ہے۔ تو یہ بحث تھی۔ پھر اس کے بعد پھر ذکر حقیقی اور کچھ ذکر کے مرتبے ہیں انشاءاللہ۔ پھر تھوڑا جو ذکر غفلت، ذکر زبان کا ذکر ہے، یہ کچھ اس کے مراتب ہیں کہ انشاءاللہ پھر بیان کریں گے، اور پھر اس میں تھوڑی سی بحث کرتے ہیں موت کی حقیقت اور برزخ کے بارے میں بھی، کہ جو انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کے مراتب پڑھیں گے، اور پھر اس کے علاوہ انشاءاللہ اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ حقیقت موت کے متعلق گفتگو ہوگی، اور پھر اس فصل کو انشاءاللہ دو اور مزید نشستوں میں ختم کر لیں گے۔ جی اگر مطلب یہ جو بیچ میں جو یہ دلائل کچھ ایسے تھے نا کہ جب جہاد ہوتا ہے تو دوسری طرف جو لوگ ہیں اس میں وہ ذاکرین بھی موجود ہیں اور ان کا خدشہ ہے اس میں نقصان ہونے کا، یہ ساری بات جو وہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ افضل ہے، اور اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ انسان کو کیوں قتل نہ کیا جائے، انسان کیا وہ قتل کیوں نہ کیا جائے، جو شروع پچھلے درس کا بھی تھا، جی تو جو شروع کیا تھا کہ کیوں انسان کو قتل نہیں کرنا، اس کے اندر جو روح ہے۔ جی تو یہ جو مختلف دلائل ہیں، یہ تو ایک طرف تو ہو رہا ہے کہ ذکر جہاد سے بلند ہے، لیکن یہ تھوڑا سا لگتا نہیں ہے کہ جیسے جہاد وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنا اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اس سے، یا اس پہ تھوڑا شک پڑ جاتا ہے کہ پھر جہاد کیسے جو لوگ ہوں گے وہ ذاکرین اس میں ہوں گے، کوئی ولی اللہ ہوں گے دوسری طرف ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ جی تو یہ جہاد کے تھوڑا سا تضاد میں یا جی دیکھیں جہاد رازمی کے ہو جاتا، دلیل اس کے خلاف نہیں چلی جاتی۔ نہیں، جہاد کے اس میں نہیں ہے، لیکن یہ جو
ایک عرفانی بلند جو مرتبہ ہے وہ تھوڑا سا یعنی جہاد کی طرف نہیں جاتا. جو بلند عرفانی وہ ہے کہ جس میں ہم نے پہلے بات کی بھی ہے کہ جہاد میں سب کچھ جائز بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو انسان کو قتل نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی آف بہتر ہے قتل سے، قصاص سے آف بہتر ہے. نہیں تو عرفا تو پھر جہاد نہ کریں، یہ سیدھی بات. ہاں جو بات ہے کہ یہی بات ہے کہ یہ کوئی ٹینشن سی ہے. ایک طرف یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر ذاکر بھی ہے اور جہاد بھی کر رہا ہو تو وہ تو بلند ہو گیا پھر. جی ہاں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک درجہ نیچے ہے. جو ذکر کرنے والے ہیں، جو یہ اذکار ہیں، یہ چیزیں یہ بلند ہیں زیادہ، ان کا مرتبہ زیادہ ہے. وہ لگتا ہے کہ اگر ذاکرین زیادہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر تو جہاد ہو ہی نہ. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے ساتھ جو اگر ذکر جہاد میں ہو رہا ہو تو پھر وہ افضل ہو جائے گا ذکر سے. لیکن پھر اور بھی اذکار ہیں جو ان سب سے بلند ہیں. ابھی آپ درجہ بندی کرنے جا رہے ہیں، کچھ کریں گے کچھ کریں گے، تو اس کا مطلب وہ جہاد تو ختم نہیں ہو جائے گا اس سارے میں کہ جہاد نہ ہی. نہیں دیکھیں، وہ اس وجہ سے شاید جہاد ختم نہیں ہوگا. وہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ جہاد اور ذاکر اکٹھے ہوں، ذکر اور جہاد، تو پھر جہاد ذکر اس جہاد سے افضل نہیں ہے. وہ شاید چونکہ اس جو نظام کائنات ہے کہ جس میں جہاد ہوا بھی ہے، اور جہاد بسا اوقات جو ہے نا وہ یہ عالم تلاحمات کو دیکھ کر ضروری ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو بھی انہوں نے وہ انکار نہیں کیا کہ وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی اس جہاد میں بھی جو ولی خدا ہوتا ہے وہ یاد خدا اور ذکر خدا سے کیا ہے وہ غافل نہیں ہوتا. تو پھر شاید میرے خیال میں وہ جو جہاد اور ذکر کی یہ کرتے ہیں نا، یہ اسلام کی بسا اوقات جو کچھ موارد میں یہ چیز ہوئی ہے تو اس کو مد نظر رکھ کرتے ہیں. وگرنہ آپ اولیاء الہی، انبیاء الہی دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 2500 سال لوگ کتنا مارتے رہے، جو ہے نا وہ پتھر مارتے رہے. ہے کسی نبی نے کسی کو قتل کیا ہے؟ اسے نہیں کیا. کچھ آپ کو شاد و نادر واقعات مل جائیں حضرت موسیٰ خضر کے مثال کے طور پہ، یا پھر جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ کا بھی اسی طرح کوئی ایک وہ مل جائے، حضرت داؤد کا جس طرح ذکر ہوا. لیکن آپ جتنے اولیاء الہی دیکھیں سارے کچھ ہے. کبھی وہ امام ہم اپنے اہم اہل البیت کو دیکھ رہے ہیں، پیغمبر کے بعد امام علی جنگوں سے وہ ہوا، پھر امام حسین، اور کتنے کہاں ہیں جتنے بھی اولیاء موجود تھے ائمہ، نہیں جہاد کیا انہوں نے جو ہے نا وہ. جی ٹھیک ہے، شکریہ. یہی سوال